بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو پراٹھوں کا دل کو چھو لینے والا ایک فکر انگیز اور سبق آموز واقعہ۔ ابو نصر نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غریبی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور روتا بلکتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین حضرت احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینک دو۔ جال میں پہلی ہی بار میں ایک بڑی عظیم مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی مزدوری کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوک سے ماری ایک عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور میرے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک اعلان کرنے والا دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے؟ لوگوں نے اس سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے، میں تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا ہے، تو یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میرا کاروبار پھیلتا چلا گیا۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ اللہ تعالی کی فضل و عطا سے کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ اعلان کرنے والے نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب تولے جائیں۔ کہتا ہے، پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقہ کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا رنگ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔
میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی؟ اعلان کرنے والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی؟ اس کا عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ اعلان کرنے والے نے پھر پوچھا، ہے اس کا اور کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ اعلان کرنے والے نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ اعلان کرنے والے نے پوچھا، ہے کوئی اور باقی عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے، جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ اعلان کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں، بلکہ آج تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچا لیا۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان نے اگر آپ کو امیر دولت مند کر دیا ہے تو خدا را خلوص کے ساتھ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں۔ آپ کے مال و دولت پر اگر آپ کا، آپ کے اہل خانہ، آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے تو اسی دولت پر غریبوں کا بھی حق ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، لہٰذا بغیر شہرت و ناموری اور بغیر سیلفی کے حقدار کو اس کا حق دیں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور رب کی بارگاہ میں یہ نیکی مقبول ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نازک ترین وقت امتحان کا ہے۔ غریبوں کی غربت و صبر کا امتحان، امیروں مالداروں کے خلوص و سخاوت کا امتحان۔ آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست، اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد اسے دوسروں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچے۔ تو اب اجازت دیجیے، اسی کے ساتھ دوسری ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوتی ہوں ایسی ہی بہت ساری اسلامک واقعات کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔